یونیورسٹی آف لاہور ایک ایسا کریڈیبل ادارہ ہے. چھوٹے موٹے فلاز ہر ادارے میں ہوتے ہیں میرے بھائی, لیکن ایک ایسا کریڈیبل ادارہ ہے جہاں پہ مور دین 30 فورن کنٹریز کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان پاکستان. کین یو بلیو دیٹ؟ اسٹوڈنٹس فرام ٹرکی, اسٹوڈنٹس فرام سری لنکا, اسٹوڈنٹس فرام جارڈن, اسٹوڈنٹس فرام اے big population of Gaza students, Palestinian students, a big population of Turkish students. ایون مجھے یاد ہے وہاں پہ ایک ٹرکش باقاعدہ ایک مینجمنٹ کا بندہ وہاں پہ رہا کرتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے ایک یونیورسٹی نے اتنی پریسٹیج کھڑی کی, پھر ان کا کام خالی پاکستان میں نہیں ہے. دے آر سرونگ ان دا افریقن یوگینڈا, دے آر سرونگ ان یوگینڈا. شیور, بالکل. اور اس کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپسز کتنی جگہ پہ. بالکل ایسے ہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر فلاز ہوں گے. اب یونیورسٹی نے کتنا بڑا قدم اٹھایا, پوری یونیورسٹی کے اندر جیل نما بیچاروں کو بنانی پڑ گئی یونیورسٹی کہ ساری گیلریز کو انہوں نے کارڈن آف کیا, باقاعدہ بہت بڑے بڑے نیٹس لگائے ہیں کہ اگر کسی کے دماغ میں کبھی بھی آ سکتا ہے خب. میں صرف ایک بات کہوں گا, ڈونٹ پولیٹیسائز سم ونز مزری. اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی بیڈ پیچ آ گیا, کوئی انسان حالات سے مجبور ہو کر اتنا خطرناک کام کرنے چلا گیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے لگا, ہم اس پہ بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کریں. اس طرح کے اسٹوڈنٹ تو اچھا یہ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں یونیورسٹی بن جائے سرکاری یونیورسٹی, یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوں, وہ خود تو سگریٹ پئیں لیکن سامنے والے کو کہیں سر پہ دوپٹہ لو, وہ خود تو بدماشی کریں لیکن سامنے والے کو کہیں اپنا یہ بٹن بند کرو. جسٹ لائک دا ہمارے یہاں پہ یونین کا ایک پورا نیریٹو ہے, پی یو میں بھی چلتا تھا, سب جگہ چلتا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا. سیکنڈ اینڈ دا لاسٹ تھنگ, احسن جاوید کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ جو لڑکی تھی اس کے ساتھ جس لڑکے کو ایسوسیٹ کیا گیا, اب آپ دیکھیں اس لڑکے کی لائف بھی ٹوٹل روئن, پولیس اسے پکڑ چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک طرح کا کلپریٹ ہی نکلا نا بیچارہ کہ لاسٹ کال اس سے کی. 27 منٹ کی وہ کال سوہانے روح ثابت ہو رہی ہے لڑکی کے ماں باپ کے لیے, لڑکی کے بیچاری کے اپنے کریکٹر کے لیے اور اس انسان کے گھر والوں کے لیے. کہنے کا مقصد یہ کہ فاطمہ کی لائف از ایٹ رسک. ابھی صرف یہ فزیکلی نہیں ہے, ساری زندگی کا ٹراما میرے بھائی. ڈو یو تھنک جو سوسائٹی اس بیچاری کو ہاسپٹل میں معاف نہیں کر رہی, وہ اس کو چلتے پھرتے معاف کرے گی؟ کین یو بلیو دیٹ؟ بہت بڑی بات. ہم لوگ اتنے ظالم ہیں کہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کی آخری سانس بھی نہیں چلے گی, ہم اس بندے کو معاف نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. مرے ہوئے کو معاف کر دے تو جس کا جسم اکڑ چکا ہے لیکن اس کا غرور مٹی میں مل چکا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میرا صرف پیغام ارسلان یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ تھے ادھر کوریج پہ, سینٹی کو پریویل کریں, جسٹس کو پریویل کریں, نیگیٹیوٹی کو ختم کریں. اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی ایشو ہے, مجھے ایک بندہ کہتا جی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ہر اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کر یونیورسٹی. میں کہتا دے آر مور دین 35 to 40,000 اسٹوڈنٹ. ہاؤ از اٹ پاسبل ہیومنلی دیٹ یو گو ون بائی ون اینڈ ٹیل سم ون آپ کو آج کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ کی آج مینٹل اسٹیٹ ٹھیک ہے؟ دس از ناٹ پاسبل. اگر وہاں پہ کوئی سیوک سینٹر بنا دیا جاتا ہے یا مینٹل ویل بینگ کا سینٹر بنا دیا جاتا ہے, ادھر کوئی جائے گا تو اپنے بارے میں بتائے گا. کچھ لوگ تو اتنے شائع اور ہوتے ہیں, وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون. بالکل, they are just sitting in a corner and looking towards the floor. سلطان کا بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا رہتا تھا, بہت انٹروورٹ تھا, بات نہیں کرتا تھا. بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس آن دا سوشل میڈیا, چیک اینڈ بیلنس آن دا موبائل فون آن دا اسٹوڈنٹس. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ یونیورسٹی میں چل گیا وہ عقل مند ہوا ہے, وہ نہیں. آج ہی سے تو اس کی عقل کا امتحان شروع ہوا ہے, آج ہی تو اس کو آپ نے بچانا ہے. وہ ایک ایسے ماحول میں داخل ہوا ہے جس کے اندر وہ جا کے سمجھتا ہے کہ میں انوینسیبل ہو گیا ہوں, مجھے تو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, اگر کسی بچے کے اندر یہ ہے, اب دیکھیں اس بچی کی کیا سٹوری ہے, وہ شادی کرنا چاہتی تھی, ماں باپ کہتے تھے پڑھائی رکھو جاری, اس سے موبائل خراب ہونے کا کہا, انہوں نے کہا جی کہ موبائل بھی نہیں لے کے دے دیا ماں باپ. اب لڑکی کے گھر والے تو نہیں جھوٹ بولتے, آپ نے کہا یونیورسٹی نے ایک پوری رپورٹ بنا دی, تو ماں باپ کیا جھوٹ بولیں گے, اپنی اولاد کے بارے میں جھوٹ بولیں گے, جن کو ڈاکٹرز اس وقت ان بیچارے ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں, اس بچی سے جا کے اس واقعے کو ڈسکس نہ کریں, وہ ٹراما میں چلی جائے گی, اس کی بھی ہم نے سرجریز کرنی. کین یو بلیو دیٹ؟ ایک فیملی کتنے بڑے ٹرامے میں چلی گئی, اور ہم لوگ صرف 4 لفظوں کی ٹی آر پی کے لیے اتنا گر رہے ہیں. لوگوں نے کیا سے کیا نہیں بنایا, میڈیا نے کتنی گھٹیا ٹرولنگ کی. میں نام نہیں لینا چاہتے, کئی چینلز تو ایسے ہو گئے جس طرح موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی کودے گا اور ہم بھی کودیں گے, اور انہوں نے کود کے دکھایا.
میں ادارے کا ترجمان نہیں، نہ اس کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ادارے بند ہونے لگے تو مارک مائی ورڈز برو، بہت جلد ایسا وقت لگے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ کھڑا نہیں رہ پائے گا. آپ کے معاشرے کا تیسرا بڑا مسئلہ پاکستان میں، تیسری بڑی جو وجہ ہے نا لوگوں کے پاکستان میں دنیا سے جانے کی، وہ خودکشی ہے. ڈپریشن، انزائٹی، پلپیٹیشن، ہارٹ پرابلمز، پینک اٹیکس، یہ آپ کی جن زی کے اندر پھنسے پڑے. آپ کی جنریشن زی کی حالت کیا ہے؟ جو لوگ بھی 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جن کی زندگی میں انٹرنیٹ تھا، جن کی زندگی میں موبائل فون تھا، جن کی زندگی میں سوشل میڈیا تھا، دے آر بیکم مینٹل پیشنٹس. اسٹوڈنٹس کی حالت نہیں آپ نے دیکھی؟ بالکل ایسے کہ اس واقعے کو پولیٹیسائز کس طرح کیا گیا. آپ کہتے ہیں یونیورسٹی بند کر دیں، اوکے کر دی، تو وہ جو 40,000 لوگ خودکشی کی جانب چل پڑیں گے، haven't you think about them? I don't think so. بالکل. The reason is just one. In the end, میں آپ کا بہت ٹائم لے رہا ہوں. In the end, one, آپ لوگوں سے بات کرنا سیکھیں. یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ چپ بیٹھے ہیں تو میرا مقصد ہے میں آپ سے پوچھوں why are you silent؟ بالکل. ٹھیک ہے، why are you dizzy؟ آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نک ان دا کارنر کیوں ہوئے ہو؟ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ انٹریکشن کرتے؟ لیکن بات یہ ہے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اندر مداخلت کرنا اس لیے بند کر دیا، یار یہ اس کی پرسنل سپیس ہے، میں نہیں اسے جا کے ریکٹیفائی کر سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس کی تو بنیادی اختلاف پہ ہے. لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو اختلاف کی بنیاد پہ جو سوسائٹی کھڑی ہو، اسلام مذہب کی ماننے والی ہو، مایوسی جس میں کفر ہو، ادھر یار اس طرح خودکشی ہے. اس میں اداروں کی غلطی میرے خیال میں بہت تھوڑی ہے، انفرادی. اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سب کچھ ہے. میرے خیال میں تعلیم سے زیادہ تربیت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ تعلیم تو آج بہت ہے. بڑے بڑے جاہل میں نے دیکھے پڑھے لکھے، اور بڑے بڑے میں نے جاہلوں کو تربیت کی وجہ سے ایسے عزم و ہمت کا استعارہ دیکھا ہے کہ لوگ ان کی چکا چاند چوندنی روشنی سے نا بڑے بڑے علم کے زینے کور کر لیتے. So it's high time for me, for you, and for us as a society that we should act very responsibly in terms of journalism, in terms of news, in terms of misinformation, disinformation, and also in terms of morality. This is my humble message. اوکے، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ ساجد رانا، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اپنا انالیسس جو اپنے پوائنٹ ریز کیے اور بتایا کہ یونیورسٹی کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کون سے وہ گروہ ہیں یا کون سا وہ شخص ہے جو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک کمپین سٹارٹ کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی مفادات پورے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورسٹی کے 39,000 بچوں کا مستقبل جو ہے وہ پر لگا رہے اور یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ نے جو میسج کنوے کیا، بہت بہترین پیغام دیا ہے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اور اس سوسائٹی کے لیے، اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا. امید کرتے ہیں کہ آپ اس معاملات کو بہترین اور احسن انداز سے جو ہے وہ اسے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.